صدقات کے مال کو غلے کی صورت میں ہو، جانور کی صورت میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو، کھلے میدان میں رکھا جاتا، اور اگر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی تو اس بات کی دلیل تھی کہ صدقہ قبول ہو گیا، اور اگر آسمان کی آگ نہ جلاتی تو یہ اس بات کا اشتہار تھا کہ وہ صدقہ رد ہو گیا۔ تو ذرا سوچیں کہ ابھی عید آ رہی ہے، لوگ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کے جانور لے کر اور سجا کر گھماتے ہیں، سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں، ٹی وی پر دکھاتے ہیں، لیکن کسی کو پتا ہے کہ 25 لاکھ والے کی قربانی قبول ہوئی یا 10,000 والے کی؟ تو ذرا بتائیں کہ اگر یہ ریزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو پھر ہم کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جس طرح تیری ذات کریمی نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا، اسی طرح قیامت میں بھی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا، اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی کسی خاص قوم کے لیے آتا، کسی خاص علاقے کے لیے آتا، کسی خاص زمانے کے لیے آتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف پورے عالم انسانیت بلکہ پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں لڑکپن میں اس کے پاس سے گزرتا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا آتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ختمہ بالنبیون، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، اب نبوت اور رسالت کا اجرا ختم ہو چکا ہے، اب نہ میرے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور رسول آئے گا، بلکہ قیامت تک میرا ہی سکہ چلتا رہے گا۔ اس لیے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تمہارے لیے وہ منظر کتنا عظیم ہوگا، کتنا قابل افتخار ہوگا کہ ینزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ عیسی ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، خاتم النبیین کے امتی بن کر آئیں گے، اور آپ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، امام مہدی امامت کریں گے، وہ امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ مقتدی ہوں گے۔ پھر یہ بھی ریکارڈ پر رہنا چاہیے کہ عہد صدیق اکبر کے بعد پوری 1450 سالہ تاریخ میں پاکستان کو یہ افتخار حاصل ہے کہ یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کو دستور کا
دوسری ترمیم کے ذریعے حصہ بنایا گیا اور جھوٹے مدعی نبوت کو مرتد ڈکلیئر کیا گیا. اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ سب سے پہلے میرے آقا کے وصال فرمانے کے بعد جھوٹے مدعی نبوت کو مرتد ڈکلیئر کرنے والے جناب صدیق اکبر تھے. اور 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں ارتداد قادیانیت کی قرارداد پیش کرنے والے انہی کی اولاد میں ہمارے قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے. قرارداد آپ نے پیش کی ہے، باقی سارے مؤید تھے، سیکنڈر تھے، تائید کرنے والے تھے، لیکن قرارداد کا محرک ایک ہی تھا اور وہ تھے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی. اب جو آج جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دستور کے میں اینیکسی ہے، ضمیمہ ہے، اس میں ریاست کے مختلف مناصب کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار اور ارتداد قادیانیت کا اقرار صرف صدر کے حلف نامے میں ہے اور وزیر اعظم کے حلف نامے میں ہے. باقی ریاستی منصب پر فائز کسی عہدیدار کے حلف نامے میں نہیں ہے، گورنرز کے حلف نامے میں نہیں ہے، وفاقی اور صوبائی کابینہ کے حلف نامے میں نہیں ہے، پارلیمنٹ کے ارکان کے حلف نامے میں نہیں ہے، اعلیٰ جوڈیشری کے ججوں کے حلف نامے میں نہیں ہے، مسلح افواج کے سربراہان کے حلف نامے میں نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان مناصب تک کوئی بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی اور اس دور کے بزرگ اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے حصے کا کام ابھی باقی ہے. اس لیے حضرت فرما رہے تھے کہ سیاست سے گریز نہ کرو. میں نے ابھی حال ہی میں کالم لکھا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست کاری انبیاء کرام انجام دیتے تھے. تو سیاست فریضہ نبوت ہے، سیاست شعار نبوت ہے. کیوں کہ سیاست کے معنی ہیں امت کے نظم اجتماعی کی تدبیر کرنا. تو کیا یہ تدبیر آپ بے دین لوگوں کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ کیا یہ تدبیر آوارہ لوگوں کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ ہم سچ بولتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسلام اخبار میں بڑی سرخی کے ساتھ چھپا کہ ملتان کے جلسے میں جب پی ٹی آئی کے چیئرمین آئے تو اس نے رات ایک قادیانی کے گھر میں قیام کیا. کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ یہ آپ کو برداشت ہے؟ تو پھر شاہ محمود قریشی اپنے چیئرمین کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے تھے؟ تو اس لیے اس فریب میں نہیں آئیں گے کہ میں عاشق رسول ہوں. ہم کردار کے آئینے میں دیکھیں گے، ہم عمل کے آئینے میں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے دور میں اسلام آباد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی گئی. جس نے کی اس کو بھی نہیں پکڑا گیا اور جس نے کرائی اس کو بھی نہیں پکڑا گیا.
اور مسلک تشیع کے 3 بڑے علماء نے کہا کہ ہم نے اس پر پابندی لگائی تھی، تم نے اٹھائی، تم نے اس کو اسلام آباد میں بلایا اور مجلس منعقد کی، تم باہر سے بسوں میں بھر کر سامعین لائے، اور جب اس نے یہ تکفیری کلمہ کہا تو ہم نے FIR کاٹی، مگر تم اسے برطانیہ کا ویزا لگوا کر ایئرپورٹ لے گئے اور برطانیہ روانہ کر دیا۔ کوئی ایکشن لیا گیا؟ تو پھر آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے تو آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ سوال کریں کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں جناب صدیق اکبر کی تکفیر کی جائے گی، اور وہ بھی کیپٹل میں کی جائے گی، اسلام آباد میں کی جائے گی، اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں آج، اور کوئی اس سے یہ کہے کہ تم نبی ہو تو معجزہ پیش کرو، وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ جھوٹے مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ وہ کرے گا جو اجرائے نبوت کا قائل ہو، اور جو ختم نبوت کا قائل ہے وہ جھوٹے مدعی نبوت کو سنتے ہی اور دیکھتے ہی کہے گا کہ تم مرتد ہو اور دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اس لیے ہمارے لبرلز کو، ریاست کے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی کسی کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ تو میں پرائم منسٹر ہاؤس میں پچھلے دور میں ایک میٹنگ میں تھا، اور ہماری تنظیمات کے سب حضرات تھے، تو میں نے کہا یہ جو آپ روز کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ایک شخص اللہ کی توہین کرے، رسول کی توہین کرے، تو کیا میں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں گے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کلمہ کفر کو کفر نہیں کہیں گے؟ تو اس لیے ایک فریب یہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا یہاں اسلام آباد میں ایک دفتر قائم کر دو دار التکفیر کا، اور جو کفر بکے یا کفر لکھے تو پھر اس کے پاس لائیں اور فتویٰ جاری کرے۔ اور ریاست دین کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں غیر جانبدار ہو جائے تو پھر میں ایک کانفرنس میں تھا اسلام آباد میں، میریٹ میں، NGO کے ایک بیگم صاحبہ نے کہا کہ مولویوں کو ٹھیکہ کسی نے نہیں دیا، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ تو میری باری ہے آخر میں، تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ مولوی ٹھیکیدار ہے، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ لیکن ہم اسلام کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی ڈاکو اور چور عمارت میں نقب لگائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے، اس ہاتھ کی شوکت کو توڑ دے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ وفادار چوکیدار نہیں ہے۔ اس لیے کسی پر قیامت گرے یا بجلی گرے، ہم انشاءاللہ تعالی اسلام کی چوکیداری کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہمارے وجود میں سانس ہے۔ ہم اللہ کے پیارے رسول کے دین کی، قرآن کی، ناموس الوہیت جل وعلا کی، ناموس رسالت کی، ناموس قرآن کی، ناموس اہل بیت اطہار کی، ناموس صحابہ کی، ناموس مقدسات دین کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔
اور علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وراثت یہی ہے جو انہوں نے آپ کو اور تحریک لبیک پاکستان کو منتقل کی ہے۔ اس لیے اس فریضے سے نہ کبھی غافل ہوں گے نہ غافل رہیں گے۔ کسی کو تکلیف ہو، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، لیکن میدان میں رہیں گے اور میدان میں رہنا چاہیے، اور دین کی پہرےداری اور دین کی چوکیداری کرنی چاہیے۔ اور ممبر رسول اور اس چوکیداری کی دلیل یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک میں حرمین طیبین سمیت اور ساری دنیا میں کورونا کے بعد مسجدیں بند ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن کے لیے بھی پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئی۔ تو اگر کہیں اور بھی کوئی اسلام کا چوکیدار ہوتا تو مسجدیں بند ہوتی، حرمین طیبین بند ہوتے۔ مجھے مکہ مکرمہ سے رو کر ٹیلی فون آئے، کہا کہ مفتی صاحب آپ لوگوں کو ہم دعائیں کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہم حرم شریف سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہیں، لیکن ہم چل کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ مدارس آزاد رہیں، مساجد آزاد رہیں، ممبر رسول آزاد رہے، مصلی رسول آزاد رہے، مسند تدریس آزاد رہے۔ جب تک یہ مراکز آزاد ہیں اللہ کا دین آزاد ہے، اور یہ ریاست کی غلامی میں نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ جن کو پریشانی ہے وہ اسی سے پریشانی ہے، اور وہ اپنے ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں تاکہ تقسیم کریں، تفریق کریں، لیکن انشاءاللہ تعالی مسلمانان پاکستان اور اہل سنت و جماعت مساجد کی حریت، مدارس کی حریت اور ممبر رسول کی حریت اور مصلی رسول کی حریت کی حفاظت کریں گے، اور آپ سب کو ان کے ساتھ میدان عمل میں کھڑا رہنا ہوگا، یہ پیمان باندھنا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تدبیریں اور چالیں بہت ہو رہی ہیں۔ اور ایک تو اسی آپ کے چکوال کا MNA ہے جو آج کل بڑا بیچارہ پریشان ہے، اور پہلے یہ خیال تھا کہ شاید ایک ریلی کی مار ہے، ہم دوبارہ کرسی پہ جا بیٹھیں گے، اب کہتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اب معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس کو بھی سب سے زیادہ تکلیف دین کی ہے۔ اس لیے یہ کانفرنس اور اس طرح کی جتنی کانفرنسیں ہوں ان میں بنیادی مشن یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ 25 لاکھ ووٹ لیں، 50 لاکھ ووٹ لیں، لیکن جب تک آپ سسٹم میں کھڑے نہیں ہیں تو تب تک آپ کی آواز کو سنا نہیں جا رہا۔ اس لیے میں نے ہر دور میں کہا، کہتے ہیں جی راستے کیوں بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، یہ بند کریں تو ٹھیک ہے، یہ اپنے اقتدار کے لیے بند کریں تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے پیارے مصطفیٰ اور قرآن کے اقتدار کے لیے بند کریں تو جرم ہے۔ اس لیے اگر آپ پرامن آواز کو سنیں تو کوئی بھی چوک میں جا کر اور روڈ میں سڑک کو بند نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کلچر پروموٹ کیا ہے یہ ہر دور کے حکمرانوں نے کیا ہے، کیونکہ امن کی آواز کو، شرافت کی آواز کو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر یہ تیار ہوں
تو آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں جا کے سڑکوں پہ بیٹھیں؟ لیکن جب حق کی بات کو نہیں سنا جائے گا تو پھر وہ تمام راستے جو تم اپنے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اختیار کر رہے ہو، ہم اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ نعرے تو لگا دیتے ہیں لوگ، لیکن جب پردے کے پیچھے آپ کو منصب قضا تفویض کیا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے مہر کس کے نام پر لگانی ہے، جو تمہیں تھانے سے بچائے گا، پٹواری سے بچائے گا، بدماش سے بچائے گا، یا اس کے نام پر لگانی ہے جو ایوان میں کھڑے ہو کر ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرے گا۔ اس لیے آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، ہم یہاں تک کیوں پہنچے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عزت تو خزل فیء دولا، جب قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے، والامانت مغنما، اور قومی امانتوں کو غنیمت سمجھ کر لوٹا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان ہو جائے اور بیوی کا فرما بردار ہو جائے، وَأَخْسَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقًا، ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے مگر دنیا کو سجانے اور بسانے کے لیے۔ ظہرت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں شور ہونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اکرم الرجل مخافت شرہ، اور معاشرے میں کسی کی تکریم اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، شرافت کی بنیاد پر نہیں، دہشت اور بدماشی کی بنیاد پر کی جائے۔ فرمایا کہ کثرت الزنا وشربت الخمور، زناکاری عام ہو جائے، شراب نوشی کا دور دورہ ہو، وظہرت القینات والمعازف، اور گانا گانے والیوں کا اور رقص کرنے والوں کا دور دورہ ہو، وہ تمہارے اسٹار بن جائیں، جو دو چار چوکے چھکے لگائے وہ تمہارا اسٹار، جو رقص کرے وہ تمہارا اسٹار، جو گانا گائے وہ تمہارا اسٹار۔ تو میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میں تمہیں اسٹار دے کر جا رہا ہوں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے راہ حق کو پالو گے۔ لیکن ان اسٹارز کو چھوڑا آپ نے اور ان اسٹار کو پکڑ لیا، پھر کیا ہوگا؟ ہناک زلازل وخسفا ومسخا وریحا حمرا، زلزلے آئیں گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی، زمین میں دھسائے جاؤ گے، سرخ ہوائیں چلیں گی۔ ایک تو صورت یہ بگاڑنا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا، اور ایک صورت کا یہ بگاڑنا ہے کہ ہم کشکول لیے دنیا کے سامنے پھر رہے ہیں، ان کی شرائط کو مان رہے ہیں، ملک کو ایک رات میں 30 قوانین پاس کر کے ان کی غلامی میں دے رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کو ان کی غلامی میں دے رہے ہیں،
یہ بھی صورت کا بگاڑ ہے۔ پھر ہونا کا آیاتن، وہاں پر نشانیاں ظاہر ہوں گی، تتابعو پے در پہ، کسلکن بالن قطع سلکہ، فرمایا کہ جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہے، اس کی ڈوری ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے گرتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے یہ نشانیاں تم دیکھو گے۔ اس لیے اس انجام سے بچنا ہے تو دین کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، جو صحیح العقیدہ مشائخ ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور پھر جو ان جماعتوں کے ساتھ جڑو جیسے تحریک لبیک پاکستان ہے، کہ جن کا موٹو، جن کا منشور، جن کا مشن تحفظ مقام مصطفیٰ اور نفاذ نظام مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ مہربانی آپ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔